بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 313 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم انزل، پھر اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن امن، نعاسا یغشا، یعنی ایسی اونگھ کے وہ ڈھانپتی تھی، طائفتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک جماعت، قد اہمتہم تحقیق انہیں فکر میں ڈال دیا تھا، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کیا کرتے تھے، وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا کیا ہمارے لیے، من الامر من شیء معاملے سے کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ بات جو، لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے، لکا آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر معاملے سے، شیء کچھ، ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاہنا یہاں، قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین تو باہر نکلتے وہ لوگ کے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ، ماں اس میں جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، ولیمحص تاکہ صاف کر دے، ماں ان وسوسوں کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہیں، واللہ اللہ علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز۔ ترجمہ یوں ہے، تو پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے،
کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنے اپنے قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہیں اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اس کا میل کچیل دور کر دے، اور اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے بعد مخلص مسلمانوں پر ایک ایسی اونگ عطا فرمائی جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا غم دور ہوا اور ایک قسم کا چین اور اطمینان انہیں ملا۔ دوسری بات، اس موقع پر منافقوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جن کو اپنی جان کی فکر لگی رہی کہ اس میدان جنگ سے ہم بچ کر بھی جائیں گے یا نہیں۔ تیسری بات، منافقوں نے جاہلوں جیسا جھوٹا خیال پیدا کیا اور کہا کہ ہمارا بھی کوئی اختیار ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر جنگ احد میں ہماری بات مان لی جاتی کہ شہر مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو اتنے لوگوں کا قتل نہ ہوتا۔ چوتھی بات، ان منافقوں کو جواب دیا گیا کہ سارا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ پانچویں بات، یہ منافق دل میں جو بات رکھتے ہیں وہ زبان پر ظاہر نہیں کرتے۔ چھٹویں بات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس بات کو آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تمہارے دلوں کا میل کچیل دور کر دے۔ بزرگان محترم، جنگ احد میں کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اور اس شکست کی وجہ سے مخلص مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام اس شکل میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں پر ایک اونگ بھیج دی، اور اس قدر اونگ آئی کہ رنج اور غم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توجہ ہٹ گئی۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کچھ پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی غم اور تکلیف سوار ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، چند لمحات کی یہ اونگ یا نیند الجھنوں، پریشانیوں اور غم اور تکلیف کے دور ہو جانے اور کچھ راحت اور چین اور سکون اور آرام کے ملنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی ہر درجہ تکلیف میں مبتلا بیمار کو کوئی ایسا انجیکشن دے دیتے ہیں جس سے بیمار کو نیند آ جائے۔ یہ معاملہ تو مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جو منافق تھے ان کو اپنی ہی جانوں کی فکر تھی، انہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور دین اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ان کی زبانوں پر اللہ پر توکل کی باتیں نہیں تھیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں تقویٰ تھا۔ ان کی زبانوں سے جاہلیت کی باتیں نکل رہی تھیں، اور وہ ان کے اس مشورے پر عمل نہ کرنے پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے جو انہوں نے جنگ احد کے بارے میں دیا تھا کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اور منافقین اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، یہاں ہماری بات ہی کہاں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جواب یہ دیا کہ ہاں تمہاری کیا چلے گی، چلتی تو اللہ ہی کی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ سارا اختیار واقعی اللہ ہی کا ہے۔ ان منافقوں کی فطرت ہی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں اس کا کبھی بھی اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتے۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہماری رائے پر عمل کر لیا جاتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنے قتل کی جگہوں تک پہنچ جاتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ جنگ احد کے وقت یہ جو حالات آئے اس میں حکمت یہ تھی کہ اس سخت آزمائش کے ذریعے منافقوں کے دل کے اندر کی باتیں زبان پر آ گئیں اور ان کا سارا پول کھل گیا، اور جو مخلص مسلمان ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف کر دیا۔ اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔